ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الحادی والسبعون سبق نمبر 71 رسالۃ الی الاخ بھائی کی طرف خط۔ آج کا جو سبق ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی طرف خط لکھتی ہے تو اس میں وہ کس طرح کے جملے استعمال کرتی ہے اور کون سی تعبیرات کو وہ اپنے کتابت میں استعمال کرتی ہے اور کس طرح خط لکھنا چاہیے آج آپ پڑھیں گے۔ فاطمۃ طالبۃ نشیطۃ، فاطمہ چست طالبہ ہے، تدرس فی مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنات یعنی لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھتی ہے یا لڑکیوں کی اسکول میں پڑھتی ہے۔ وتتعلم اللغۃ العربیۃ، اور لغت عربی پڑھتی ہے۔ وہی تسکن فی ملتان، وہ ملتان میں رہتی ہے۔ واخوہا یشتغل فی لاہور، اور اس کا بھائی لاہور میں کام کرتا ہے۔ فکتبت الرسالۃ التالیۃ الی اخیہا، آنے والا رسالہ اس نے اپنے بھائی کی طرف لکھا۔ نیچے جو پڑھا جانے والا جو رسالہ ہے یہ اس نے اپنے بھائی کی طرف پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملتان یعنی جس شہر میں بھیجا ہے اس کا نام لکھ رہے ہیں۔ الاخ الکریم عبد الحمید حفظکم اللہ تعالی، پیچھے بتایا تھا خط لکھتے ہوئے کسی بڑے کی طرف جب خط لکھیں گے تو الکریم، المکرم، المحترم کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ الاخ الکریم عبد الحمید حفظکم اللہ تعالی، پیارے بھائی عبد الحمید اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم، ارجو ان تکون باحسن حال واتم صحت وعافیت، ارجو ان تکون باحسن حال، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سے بہترین حالت میں ہوں گے۔ واتم صحت وعافیت، سب سے عمدہ صحت اور عافیت میں ہوں گے۔ اتم جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے یعنی مکمل، یعنی اتم صحت پوری صحت کے ساتھ اور پوری عافیت کے ساتھ آپ ہوں گے۔ وَلَعَلَّهُ يَسُرُّكَ أَنِّي دَخَلْتُ فِي مَدْرَسَةِ الْبَنَاتِ هَذَا الْعَامَ، شاید، لعل کا معنی شاید، وہ شاید کہ وہ یسرک، سر یسر اس کے نصرہ سے اس کا معنی خوش کرنا، آپ کو خوش کر دے گی کہ انی دخلت فی مدرسۃ البنات هذا العام، اس سال میں مدرسۃ البنات میں داخل ہو گئی۔ هذا العام اس سال۔ وبدأت اتعلم القرآن الکریم واللغۃ العربیۃ، اور میں نے قرآن کریم اور لغت عربی پڑھنا شروع کر دیا۔ بدأ یبدأ اس کا معنی شروع کرنا، بدأت میں نے شروع کیا، اتعلم میں سیکھ رہی ہوں۔ والعلوم المفیدہ اور مفید علوم۔ وارجو ان تعود فی آخر هذا العام فی الاجازت، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سال کے آخر میں چھٹی میں لوٹیں گے۔ ان تعود آپ لوٹیں گے، فی آخر هذا العام اس سال کے آخر میں، فی الاجازت چھٹی میں۔ وتجدنی اتکلم العربیۃ وافہمها جیدا انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے کہ میں عربی میں بات کر رہی ہوں اور اس کو سمجھتی ہوں اچھی طرح انشاءاللہ۔ وتجد، وجد یجد سے ہے پانا، تجد واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وانی اذهب دائما الی المدرسۃ مبکرۃ، اور میں ہمیشہ مدرسہ سویرے سویرے جاتی ہوں۔ اذهب جاتی ہوں، دائما ہمیشہ، الی المدرسۃ مبکرۃ سویرے۔ واحترم معلمتی، اپنے استانی کا احترام کرتی ہوں۔ واجتہد فی دروسی، اور اپنے سبق میں محنت کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ وعندما اعود الی البیت العب مع الاخ الصغیر سعید قلیل، اور جب میں گھر کی طرف لوٹتی ہوں تو اپنے بھائی سعید کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلتی ہوں۔ ثم اذاکر دروسی، اور پھر میں اپنے سبق کا مذاکرہ یعنی تکرار کرتی ہوں۔ والوالد والوالدۃ والاخوۃ والاخوات کلہم بخیر، والدہ، والد، بھائی اور بہن سب ٹھیک ہیں۔ ویسلمون علیک، سب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ ویدعون لک،
اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں والسلام علیکم اختک فاطمہ التاریخ، آگے تاریخ ڈال رہے ہیں۔ آگے ہے سوال و جواب۔ من ہی فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ ہی تلمیذۃ نشیطۃ، وہ چست طالبہ ہے، شاگردہ ہے۔ این تدرس، کہاں پڑھتی ہے؟ تدرس فی مدرسۃ البنات۔ این تسکن، کہاں رہتی ہے؟ ہی تسکن فی ملتان، وہ ملتان میں رہتی ہے۔ این یسکن اخوہا، اس کا بھائی کہاں رہتا ہے؟ اخوہا یسکن فی لاہور، اس کا بھائی لاہور میں رہتا ہے۔ مسم اخیہا، اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ اسم اخیہا عبد الحمید، اس کے بھائی کا نام عبد الحمید ہے۔ ماذا کتبت الی اخیہا، اپنے بھائی کی طرف اس نے کیا لکھا؟ کتبت رسالۃ، اس نے خط لکھا۔ این دخلت فاطمہ، فاطمہ کہاں داخل ہوئی؟ دخلت فی مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنات میں۔ وماذا تتعلم، وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ تتعلم اللغۃ العربیۃ، وہ لغت عربی یعنی عربی زبان پڑھ رہی ہے۔ هل هي تتکلم العربیہ، کیا وہ عربی بول رہی ہے؟ نعم هي تتکلم العربیہ۔ هل تفهم العربیۃ، کیا عربی سمجھتی ہے؟ نعم تفهم العربیۃ، جی ہاں عربی سمجھتی ہے۔ هل تذهب الى المدرسۃ مبکرۃ، کیا مدرسہ سویرے جاتی ہے؟ نعم تذهب مبکرۃ، جی ہاں جلدی یعنی سویرے جاتی ہے۔ هل تحترم معلمتها، کیا اپنے استانی کا احترام کرتی ہے؟ نعم تحترم معلمتها، جی ہاں اپنی معلمہ کا احترام کرتی ہے۔ هل تجتهد فی دروسها، کیا وہ اپنے سبق میں محنت کرتی ہے؟ نعم تجتهد فی دروسها، جی ہاں وہ اپنے سبق میں محنت کرتی ہے۔ هل تذاکر دروسها، کیا اپنے سبق کا مذاکرہ مطالعہ یعنی تکرار کرتی ہے؟ نعم تذاکر دروسها۔ مع من تلعب، کس کے ساتھ وہ کھیلتی ہے؟ تلعب مع اخیہا الصغیر، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ هل هي تضربه، کیا وہ اس کو مارتی ہے؟ لا بل هي تحبه، نہیں بلکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ سوال و جواب کا سیکشن مکمل ہو گیا۔ آگے عبد الحمید فاطمہ کے خط کا جواب دیتا ہے۔ خط کے جملے غیر مرتب ہیں، ان کو ترتیب سے لکھیں۔ یعنی عبد الحمید نے اپنی بہن کے خط کا جواب تو دیا، لیکن جو جواب کے جوابی خط ہیں اس کے جملے مختلف یعنی غیر مرتب آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے جوڑنا ہے۔ جیسے الاخت العزیزہ فاطمہ، السلام علیکم۔ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی چھوٹے کو خط لکھیں، چھوٹے کی طرف کو کوئی رسالہ لکھیں تو اس کے لیے آگے جو صفت لائی جاتی ہے العزیز، العزیز لگائی جاتی ہے۔ سلمها اللہ فسررت جدا انک بدأت تتعلمین القرآن الکریم واللغة العربیہ، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے قرآن کریم اور عربی زبان پڑھنا شروع کر دیا۔ وصلنی خطابک، آپ کا لیٹر مجھے پہنچا۔ اصل میں یہ جو دیکھیں ابھی سررت یہ 5واں جملہ ہے، وصلنی خطابک یہ 4تھا جملہ ہے، آگے پیچھے کیے۔ وتجتہدین فی دروسک، آپ اپنے سبق میں محنت کرتی ہیں۔ وتحترمین المعلمۃ، معلمہ کا احترام کرتی ہیں۔ وتذاکرینہا، اور اس سبق کا مذاکرہ کرتی ہیں۔ یعنی اعطی کی جائزۃ ثمینۃ، میں آپ کو قیمتی انعام دوں گا۔ وعندما آتی الی ملتان فی آخر ھذا العام، جب میں ملتان اس سال کے آخر میں آؤں گا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ بعد میں جو لکھا ہے یہ پہلے ہوگا، اور اس سے پہلے والا اعطی کا جائزۃ ثمینۃ اس کے بعد ہوگا۔ الی الوالد والوالدۃ والاخوۃ والاخوات بلغی تحیاتی، سب کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ والسلام اخوکی عبد الحمید، آپ کا بھائی عبد الحمید۔